وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست کا جو سوال ہے وہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، فتنوں کے اس دور میں، نتنے فتنوں سے اپنا بچاؤ کیسے کیا جائے؟ وہ کون سے طریقے ہیں جنہیں اختیار کرتے ہوئے ہم خود کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں اور اپنے اسلام کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ فتنوں سے بچاؤ کا سوال پیدا کب ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، ایمان کے حصول کے بعد ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے جب یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ مہربان نے تو قبولیت ایمان کے وقت ہی فتنوں کے بچاؤ کا سامان کر دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو شعوری طور پر کیا کلمات ادا کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی لا الہ الا اللہ سے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب پہلے قدم پر ہی انکار ہے، لا الہ، پہلے قدم پر ہی انکار ہے، کوئی الہ نہیں الا اللہ کا اقرار اس انکار کے بعد ہے۔ لا کی یہ تروال جو الہ کے اوپر ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، لا کی یہ تلوار کوئی فتنہ پنپنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی فتنہ پیدا ہو جائے تو اسے کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اس کا بیجا توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بچپن کا دور تھا، رائیونڈ کے تبلیغی سالانہ اجتماع میں ہم گئے ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے براہ راست حضرت مولانا عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر براہ راست ان کی تقریر میں نے سنا تھا۔ جو لا کہا، شاید ایسے ہی یا کیسٹ میں بھی سنا ہوگا، لیکن ممکن ہے میں نے براہ راست سنا ہو۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا کی یہ تلوار اتنی دھاری دھار ہے۔ ایمان کو قبول کرنے کی ترتیب، پھر اس کی تعلیم، تدریس، تبلیغ اور تربیت کی یہ ترتیب فتنوں کی بےخونی کر دیتی ہے۔ ایمان قبول کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ اسی طرح اسلام کی تعلیم کی بھی یہی ترتیب ہے، تدریس کی بھی یہی ترتیب ہے، تبلیغ کی بھی یہی ترتیب ہے، تربیت کی بھی یہی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ سکھایا جائے اور پھر الا اللہ پہ آیا جائے، یعنی الا اللہ تک لا الہ کے راستے پہنچا جائے۔ اب وہ کون سا شیطانی حیلہ ہے، حربہ ہے، داؤ پیچ ہے جو لا الہ کی تلوار کے سامنے ٹھہر سکے؟ یہ آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں، راز کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا کیسے، اس کی ترتیب کیا ہے، بنیادی ترتیب انشاءاللہ سنتے جائیے، بات کھلتی چلی جائے گی۔ جو بھی فتنوں سے بچتا ہے وہ اس ترتیب کی برکت سے بچتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ترتیب کہ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، وہ اس ترتیب کی برکت سے بچتا ہے۔ اور جو بھی فتنوں کا نوالا بن جاتا ہے، فتنوں کا ترنوالا بن جاتا ہے، وہ اس ترتیب سے ہٹنے کی وجہ سے بنتا ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو اس ترتیب کی اساسیت سے، اہمیت سے، برکت سے شعوری طور پہ آگاہ کیا جائے۔ غیر شعوری طور پر تو ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ لا الہ جب پڑھتے ہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ترتیب میں لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں؟ یہ نہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ترتیب رکھی ہے کہ الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، جیسے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے، لیکن کلمہ طیبہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جتنے انبیاء بھیجے گئے، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، ٹھیک ہے، یعنی جو مسلمان ہونے کا طریقہ کار ہے وہ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں ہے، لا الہ الا۔ اور اللہ کا تعارف ہی لا الہ سے، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو اس ترتیب کی اساسیت سے، کہ یہ ترتیب بنیاد ہے، اس ترتیب کی اہمیت سے، عظمت سے، برکت سے شعوری طور پہ آگاہ کیا جائے۔ جگہ جگہ اس حوالے سے تعلیم و تربیت کی مجلسیں برپا ہوں۔ لوگ مجلسیں برپا کرتے ہیں نا، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ اپنی مجلسوں میں اس بچے کو لے جاتے ہیں، وہ بچہ بالغ ہونے تک صحابہ پر تبرہ سنتا رہتا ہے۔ اس لیے ایسا بچہ جس نے شروع سے ہی یہ مجلسیں اختیار کی ہوں، اس کا مسلمان ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ عام کافر تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بندہ مسلمان بڑی مشکل سے ہوتا، اسے سمجھ نہیں لگتی، وجہ اس کی تربیت ہی تبرہ سے ہوئی ہے۔ تو وہ تبرہ کرنا، صحابہ کی توہین کرنا، صحابہ کو گالی دینا اس کی گھٹی میں پڑ چکی ہے۔ شیطان کو دیکھ لیں، شیطان نے اپنی تربیت بچپن سے گھٹی میں ڈال دی۔ تربیت کا اس کا طریقہ کار یہ رکھا کہ عبادت تبرہ سے، توہین سے شروع ہوتی ہے، اور اسلام نے جو تربیت کا طریقہ کار رکھا تھا کہ بندہ شعوری طور پر مسلمان کیسے ہوتا ہے، سب کا انکار کرے پھر اللہ کا اقرار کرے، سب کا انکار کرتے ہوئے اللہ کا اقرار کرے۔ ہم نے اپنی صحیح ترتیب چھوڑ دی اور دشمن نے اپنی غلط ترتیب اپنا لی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دشمن اپنے جھوٹ میں نظریاتی ہے اور مسلمان اپنے سچ میں نظریاتی نہیں ہے۔ پھر سنیے، ترتیب ہی کی وجہ سے دشمن اپنے جھوٹ میں نظریاتی ہے اور مسلمان جو صحابہ کا مداح ہے وہ اپنے سچ میں نظریاتی نہیں ہے، اور فرق ترتیب کا ہے۔ آج اس امت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اور امت میں فتنوں کی گھسنے کی اولین علت، افیکٹو کاز، وہ ہے اس ترتیب کا شعور نہ رکھنا، یا شعور رکھتے ہوئے عمل نہ کرنا، اس ترتیب سے عملی طور پر دور ہونا، رہنا، رکھنا۔ ہمارے مولویوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اس ترتیب سے اپنی عوام کو دور رکھتی ہے، لا الہ پہلے الا اللہ بعد میں۔ آج امت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، امت کے اندر جو فتنے گھس رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت اس ترتیب سے غافل ہے۔ عوام سے کیا گلا؟ علماء کی اکثریت نے اللہ اللہ کو کافی سمجھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر کو بھی اللہ اللہ یا اللہ تک محدود کر رکھا، یعنی ذکر کراتے اللہ اللہ اللہ، یا آپ دیکھتے ہیں اللہ، لوگوں نے اللہ کو باقاعدہ جو پیش ہے نا اس کو بڑا کر کے اللہ الگ لکھا ہوتا ہے، ہوا کی شکل میں ہو الگ لکھا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ
أرسلنا